سوال یہ ہے طلحہ بھائی کا کہ جس نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گناہ سے ڈرایا کرتے تھے تو اس پر وعید سنایا کرتے تھے۔ مختلف گناہوں کے لیے مختلف الفاظ میں وعید آئی۔ کبھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کبھی آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے حوض کوثر کے قریب نہ آ سکیں گے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ظالموں کو ان کے ظلم سے نہ روکیں گے، برائی کو دیکھیں گے تو اسے روکنے کی کوشش نہ کریں گے۔ مختلف الفاظ سے وعیدیں آپ کو احادیث میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ان احادیث کو جن اماموں نے جمع کیا ہے، محدثین نے، انہوں نے یقیناً ان احادیث کو لکھنے کے بعد جو مسئلہ سمجھا ہے وہ خود بھی بیان کیا ہے، باب میں بیان کر دیتے ہیں، یا پھر ان کی شروحات لکھنے والے جو بعد کے ائمہ ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنی بھی احادیث لزوم جماعت کے باب میں ہیں، امیر کی اطاعت کے باب میں ہیں، اور ان کے سلسلے میں جو وعید سنائی گئی ہے، یہ وعید ان تمام اعمال کو گناہ بناتی ہیں، کفر نہیں بناتی، یہ گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے، امیر کی اطاعت سے جس نے بھی ہاتھ کھینچا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جو ہم میں سے نہیں ہے، سیدھا سادہ آدمی یہی سمجھے گا اس کا مطلب کہ وہ امت سے خارج ہو گیا، لیکن اگر آپ غور کریں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ اس کا مطلب یہ الفاظ کو نہیں پکڑنا ہمیں، بلکہ اس کے پیچھے جو فہم ہے وہ لینا ہے۔ وہ فہم یہ ہے کہ یہ اس کے گناہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ اہل اسلام کو دھوکہ دینا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امت سے خارج ہو گیا۔ یہ عربی کا اسلوب ہے، فلیس منی فلیس منا مات میتۃ جاہلیہ یا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، یہ عرب زبان کا ایک انداز ہے، وہ کسی گناہ کی بڑائی کو اور اس کے خطرے کو بتانے کے لیے ان الفاظ کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ من وان وہی الفاظ لے کر ہم بیٹھ جائیں، اردو میں ترجمہ کریں اور ہم کہیں چلو بھائی اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا پٹا اتارا، اسلام کا پٹا اتارنے کا کیا مطلب مرتد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے جو ہمیں لگا، جس کی وجہ سے آج تک جماعت کے اندر لوگ ان باتوں پر اتنی سختی کرتے ہیں، اور یہی خارجیوں کی نشانی تھی کہ وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو ابدی جہنمی سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے۔ ہم نے بھی یہ کیا، لیکن اگر ہم اپنے اوپر اس چیز کو رکھتے ہیں نا تو ہمارے لیے یہ اصول بدل جاتے ہیں۔ میں جماعت کے لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا آپ حدیث لکھتے ہیں منہاج المسلمین میں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کے اوپر سختی نہیں کی؟ کبھی اپنے بچے کو مارا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات نہیں کی ہے؟ آپ امت سے خارج ہو گئے تھے اس وقت؟ کہتے نہیں۔ پھر فلیس منا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی گناہ کی حیثیت کو سمجھیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح سے امیر کی اطاعت سے جو شخص بالشت کے برابر بھی دور ہوا، اس نے اسلام کا پٹا اتار کر پھینکا، اس کا مفہوم اب ہمیں سمجھنا ہے۔ الفاظ پہ نہیں جانا، مفہوم کو سمجھنا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ اس پر بھی کافی شروحات میں نے دیکھی ہیں، وہ مختصر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس نے نظم کو چھوڑا ہے۔ جو خلیفہ ہے، اسٹیٹ چل رہی ہے، نظام قائم ہو چکا ہے حکومت کا، اور اس کے مطابق وہ نہیں چل رہا۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں نہیں زکوٰۃ دے رہا، فرض کریں مثال کے طور پہ، حالانکہ زکوٰۃ نہ دینا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں فلاں حکم نہیں مانتا خلیفہ کا، اس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب وہ کیا ہے، اس نے پٹا اتار کے پھینک دیا، یعنی کہ اب وہ اس نظم کے اندر جیسے پرویا ہوا ہوتا ہے نا، ایک تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، پروئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس نظم سے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتا،
یا وہ تسبیح کا دانہ نہیں رہا، وہ ہے تو تسبیح کا دانہ لیکن وہ اس نظم سے باہر نکل گیا، اب اس کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، یا تو وہ خود آئے گا یا آپ لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کسی بھی صحابی سے یہ نہیں ملتا کہ ان کے وقت میں خلیفہ کی نافرمانی کرنے والے کو انہوں نے غیر مسلم سمجھا ہو۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ احادیث کو صحابہ کے فہم سے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں مثالیں دی ہیں، جو اتنی ساری گفتگو چلی اس میں یہ بات آپ نے سنی ہے کہ دو واضح فرقے بن گئے علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یقیناً خلیفہ وقت جو حق پر تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اگر علی کی بات کرتے ہو تو علی مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن بیعت نہیں کی تھی ان کی۔ کس نے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، اور ان کی وفات تک بیعت نہیں کی تھی۔ یہ سارے دلائل میں دے چکا ہوں۔ ایک عرصہ گزر گیا بیعت نہیں کی، وجہ کیا تھی؟ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو، اس کے بعد ہم بیعت کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کے لیے کوششیں کی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن دونوں اپنے آپ کو بھائی سمجھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا پیارا قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا معاویہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا میں معاویہ کو وہ سمجھتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ہم دو بھائی ہوں گے جو جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ ہمارے دلوں سے یہ باتیں نکال دے گا۔ ٹھیک سمجھ گئے؟ کہہ سکتے تھے میری بالشت برابر کیا احتاج نہیں کہ یہ تو بہت دور نکل گیا، اس نے تو اسلام کا پٹا نکال دیا، میں اس کو مسلم ہی نہیں مانتا، جو ہمارا ایک سمجھنے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے ان کو اپنی گواہی سے جنتی بھی کہہ دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب کچھ ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، میرا اس کا اختلاف ہے۔ ہمارے امیر سے اختلاف کر لو تو وہ باہر پھینک دیتا اٹھا کر، اور کہتا ہے یہ تو گیا جہنم میں، مرتد ہو گیا۔ تو میرے بھائی سمجھیں گے صحابہ سے تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گناہ کی طرف تو اشارہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی یہ خلیفہ کے لیے ہے، کاغذی امیر کے لیے، کاغذی تنظیم کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ جماعتوں کے لیے نہیں ہے۔ جو خود کسی کو رجسٹر کر سکتے ہیں نا، اس کی اتھارٹی رکھتے ہوں، ان کے لیے ہے یہ۔ انڈر دی گورنمنٹ آف پاکستان یہ کیسی تنظیم ہو سکتی ہے؟ یہ تنظیم وہ ہو نہیں سکتی جس کا ذکر حدیث میں آیا۔ وہ تو میں نے بتایا نا، اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں۔ جو میاں بیوی کو آپس میں لڑوائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اللہ رحم فرمائے، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ کام تو بڑے شوق سے ہوتے ہیں ہمارے آپس میں، کہ میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ تو ایسی تو تقریباً میں نے 18-19 احادیث جمع کر کے رکھی ہوئی، بلکہ ایک پوری کتاب ایک بڑے اچھے عالم انہوں نے لکھی ہے، فلیس منا۔ وہ کتاب کا عنوان ہی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس میں ساری ساری احادیث جمع کی انہوں نے، جی ساری احادیث جمع کی ہیں، جس میں یہ عنوان ہی ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے۔ اب جیسے غصے میں اپنی باپ کی بیٹی کو کہہ دیتا ہے جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نکل ہی جائے۔ بالکل اب اس کی بڑی مثال حضرت عثمان کے دور پہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا، اور پھر جب وہ مسجد نبوی میں امامت بھی کرا رہے ہیں ان کے جو بڑے ہیں، تو جب حضرت عثمان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم ان کی نماز وہاں پڑھا رہے ہیں، باغی ہیں، تو ہم ان کی کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ بالکل کہا۔ ہمارا رویہ دیکھیں، حضرت عثمان کا رویہ دیکھیں، ان کے جماعت المسلمین کا اگر رویہ دیکھا جائے تو بھائی وہ تو بالکل ہی حضرت عثمان نے تو اتنا بڑا دل کر کے دکھا دیا، یہاں تو چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھا تھا۔ بلکہ فرحان بھائی مطلب طاقت والا خلیفہ، تیسری خلافت ہے، آپ اگر خلافت راشدہ کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی کافر قرار دے رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے، کافر کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو ان کے پیچھے بھی نماز کی اجازت دے رہے ہیں، تو بھائی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ یہ بات میں نے زین صاحب سے بھی پوچھی تھی، یہ بات میں نے اسماعیل صاحب سے بھی پوچھی تھی، تو ایک طرف سے زین صاحب نے بولا یہ تو ایک سیاسی معاملہ تھا، وہ دینی معاملہ نہیں تھا، اور وہ میں نے کہا تو بھائی تو یہ ہماری ہے تو سیاسی معاملہ تو ہوتا ہو کہ بھائی اشتیاق صاحب کی، میں نے اس وقت مثال دی تھی ان کی شاہ فیصل والوں کی، میں نے کہا چلو دوسروں کو تو چھوڑو نا، شاہ فیصل والے تو آپ کی طرح تکفیری ہے نا پکے، جیسے آپ تکفیری اپنے علاوہ کسی کو اسلام میں نہیں سمجھتے، اسی طرح شاہ فیصل والے بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا اس کے باوجود ان کی تکفیر کر رہا ہوں آپ ایک سیاسی مسئلے کے اوپر، تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ اسماعیل صاحب کہہ رہے نہیں یہ اسی ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا بھائی تو آپ نے تو ایمان اور اسلام کا مسئلہ بنایا ہوا، کہہ رہا ہے اصل میں 1975 پتہ نہیں مسعود صاحب کے انتقال 97، بس دین اسلام کا کام وہاں پر ختم ہو گیا،
97 में जब वो चले गए दुनिया से, मैं तो उसके बाद किसी को आलिम भी नहीं समझता हूँ। उनकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, 47 मिनट ये पता नहीं 42 मिनट, इतनी बड़ी। थोड़ी सी वो बीच में गर्मी करो तो मैं उन पे भी गर्मी कर दी। मैंने कहा देखे मुझे आप आम जमात का आदमी समझे, तमीज से बात करेंगे तमीज से जवाब मिलेगा, नहीं तो आपसे ज्यादा बदतमीजी में आती करेंगे तो काम मुश्किल होगा बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई बात को तरीके से करे, जो जवाब बनता है उसका जवाब दे, नहीं है जवाब तो भाई फिर दूसरों को जो अपनी इस्लाह कर रहा है उनको इस्लाह होने दे। मसूद साहब के बाद मैं आज तक किसी को आलिम समझता नहीं, और दीन का काम जो हो रहा था 97 में हो चुका, उसके बाद से तो खेल तमाशा हो। ये इस्माइल साहब की रिकॉर्डिंग मेरे को पड़ी पूरी। असल में फरहान भाई ये बात तो हम कर चुके थे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली ना, मैं समझा भी चुका था। थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलें। तारीख़ुल मदीना एक किताब है, इसमें मदीना की तारीख़ बहुत अच्छे अंदाज से लिखी हुई है और वो मेरे पास मौजूद है। उसमें एक बाब में लिखते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उनका जो घर था बैत खिलाफत था ना, उसका एक दरवाज़ा ऐसा था कि जिसमें से सिर्फ अंदर वाले ही जाकर देख सकते थे, वो दरवाज़ा ऐसा नहीं था कि बाहर से कोई आ सके। वहाँ से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, वो एक दिन खड़े हुए थे तो उनको आवाज़ें आ रही थी कि लोग बातें कर रहे हैं। कौन? ये मिस्री जो आ गए थे ना वहाँ, वो बातें कर रहे थे कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि इसको कत्ल करना है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबराए हुए वापस आए और उनके घर के अंदर जो अफराद थे और कुछ एक दो सहाबा भी आए हुए थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि मैंने अभी सुना है कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। कौन कह रहा है? खलीफा वक्त। मैंने सुना है कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इतना फरमाया कि 3 बातों पर ही कत्ल किया जा सकता है। एक वो बंदा जो इस्लाम छोड़ दे, दूसरा वो जो शादीशुदा ज़ानी हो, और तीसरा वो आदमी जो कत्ल के बदले कत्ल। ना मैंने कत्ल किया, ना मैंने ज़िना किया, ना जाहिलियत में ज़िना किया, ना मैंने उसके बाद कभी ज़िना किया, और ना मैंने दीन इस्लाम को छोड़ा है। इस्लाम को छोड़ने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये उनके अल्फाज हैं। फिर ये मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? ऐसे लोग जिनके बारे में पता लग गया कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, उनके बारे में सवाल हुआ है कि वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हम क्या करें? वो कह रहे हैं पढ़ो। ये कितनी बड़ी बात है।